عزیز طلباء، آج ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے حاضر ہوئے ہیں اور بہت ہی اہم مضمون جس کا عنوان ہے کتب بینی کے فوائد۔ تو آئیے اس کا تھوڑا سا اس عنوان کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت وسیع عنوان ہے اور اپنے اندر ایک ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر سموئے ہوئے ہے۔ جتنا زیادہ اس پر لکھا گیا ہے، جتنی زیادہ اس پر روشنی ڈالی گئی ہے، وہ باوجود اس کے کہ بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن پھر بھی بہت کم ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو کس طرح سے کتاب کے حوالے سے جوڑے رکھنا ہے، اور کتاب جو سا ہے اس کے بارے میں قبل اس کہ میں اس پر روشنی ڈالوں تو میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ جو کتاب ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مہذب اقوام کی شناخت کتاب ہے۔ جو اقوام یا جو مہذب معاشرے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، ان کی قدریں جو ہیں وہ پھلتی پھولتی رہتی ہیں، کیونکہ وہ اقوام کتاب دوستی پر یقین رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کسی نے یہ کیا ہی خوب کہا ہے کہ ہم نشینی اگر کتاب سے ہو اس سے بڑھ کر کوئی رفیق نہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اب ہم باقاعدہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتب بینی کے کیا فائدے ہیں، کیا فوائد ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کتاب سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم لوگ کتاب کے ساتھ اپنا تعلق جب جوڑے رکھیں اور اس کو اہمیت دیں اور اس کو روزانہ اپنے ساتھ اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں تو ہم ترقی کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جائیں گے۔ اور جیسے اب آپ دیکھیے دنیا میں جو بھی ترقی یافتہ اقوام ہیں، وہ ممالک جنہوں نے ترقی کر لی ہے، وہ ہمیشہ اس بات پر مضبوطی سے اس بات پر عمل کرتے رہے کہ وہ کتاب سے اپنا تعلق انہوں نے قائم رکھا، وہ کتاب سے اپنا انہوں نے رشتہ قائم رکھا اور کبھی بھی کتاب سے کنارہ کش نہیں ہوئے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا جو بہترین مشغلہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ تو ہمارا جو بہترین مشغلہ ہے وہ بہت سے مشاغل ہیں، بہت سے فارغ وقت کے مشغلہ کہتے ہیں فارغ وقت کا کام۔ کیا آپ فارغ وقت میں کیا کرنا پسند کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو علم دوست ہوتے ہیں، وہ لوگ جو کتاب سے اپنی دوستی قائم رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں؟ کتابیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا علم جو ان سے ہے وہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ اپنے فارغ وقت کا جو ایک لمحہ ہے وہ ضائع نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کتابیں پڑھتے چلے جاتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو علم ہے بہت بڑی طاقت ہے، جیسے کہا جاتا ہے نا نالج از پاور، تو یہ اس سے بڑی پاور کوئی نہیں ہے۔ انسان جو سا ہے وہ طاقتور اسی وقت بنتا ہے جب اسے علم حاصل ہو جاتا ہے۔ تو جس کے پاس علم نہیں ہے وہ بیکار ہے، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو علم طاقت کا منبع ہے، علم طاقت کا سرچشمہ ہے۔ اگر ہم علم حاصل کریں گے اور مسلسل علم حاصل کرتے چلے جائیں گے تو ہمارے مقام میں، ہمارے رتبے میں، ہمارے مرتبے میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ علم ایک ایسا سمندر ہے جس میں ڈوب کر ہم قیمتی موتی،
قیمتی لال و جواہر نکال کے لے کے آتے ہیں، اور یہ قیمتی موتی جو ان سے ہیں یہ ہمیں ساری عمر کام آتے ہیں، ہمارے کام آتے ہیں، اور ان کی جو چمک دمک ہے یہ کبھی بھی ماند نہیں پڑتی، کبھی بھی ان کی چمک میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ کتاب بہترین دوست ہے، کتاب بہترین ساتھی ہے۔ اگر ہم کتاب سے اپنا رشتہ مضبوطی سے جوڑے رکھیں گے تو یقین جانیے کہ ہمیں کسی دوست کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، خواہ ہم سفر کر رہے ہوں، خواہ ہم اکیلے بیٹھے ہوں، خواہ ہم کسی جگہ پہ ایسی جگہ پہ چلے گئے ہیں جہاں پہ ہمارا وقت نہیں گزر رہا، تو ہم اگر ہمارے ساتھ ایک کتاب ہے، ہمارے پاس کتاب کا خزانہ ہے، تو ہمیں کسی قسم کی دوستی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم کیا کرتے ہیں، اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے چلے جاتے ہیں، اور ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا دوست میرے ساتھ ہے، اور میرا یہ جو دوست ہے یہ میرا دل بھی بہلائے گا، مجھ سے یہ باتیں بھی کرے گا، مجھ سے یہ ہر قسم کا جو سا ہے اس میں ہر قسم کی معلومات مجھے دے گا، اور میرا علم بھی وسیع کرے گا، اور یوں میں کتاب سے اپنا رشتہ مضبوطی سے قائم رکھتے ہوئے ساری زندگی گزار دوں گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کتاب ہمارا بہترین دوست ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو بہت سے فائدے ہیں اس کے، لیکن یہ کہ ہم ظاہری بات ہے اس ایک نشست میں ہم اس عنوان کا یا اس مضمون کا احاطہ نہیں کر سکیں گے، لیکن چیدہ باتیں، اہم باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، جو آپ ساتھ ساتھ تحریر بھی کرتے جائیں اور اہم نکات بھی نوٹ کریں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے آگے تمہید۔ تو یہ جو مضمون آپ لکھیں گے، ظاہری بات ہے جیسے پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ جب آپ کوئی مضمون لکھتے ہیں تو قلم اٹھانے سے پہلے ہم ذہن میں یہ سوچتے ہیں کہ تمہید میں ہم کیا لکھیں گے، تو ہمیں کیا لکھنا ہے، ہم کیا لکھنے والے ہیں، ہم کیا لکھنے جا رہے ہیں۔ تو آپ یہ لکھیں گے کہ میرا پسندیدہ مشغلہ کیا ہے، کتب بینی میرا بہترین یا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ تو جب بھی مجھے کوئی وقت ملتا ہے، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جب بھی مجھے وقت ملتا ہے، فارغ وقت ملتا ہے، تو مجھے یہ بات بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے، یا میں اس بات کو بہت ہی اہمیت دیتا ہوں کہ میں اپنا لمحہ ضائع نہ کروں، میں اپنا ایک بھی جو وقت کا لمحہ ہے ضائع بالکل نہ کروں، بلکہ کوئی اچھی سی کتاب لے کر اس کو پڑھنا شروع کر دوں۔ چنانچہ میں ایسا ہی کرتا ہوں کہ میں اپنی کتاب کو جو میرے پاس میں نے کتب خانے سے یعنی لائبریری سے ایشو کروائی ہوتی ہے، اس کو میں پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور پڑھتے پڑھتے اس کے میں نوٹس تیار کرتا ہوں، اور پھر اس کی اچھی باتیں جو سی ہیں وہ نوٹ کر لیتا ہوں اور اپنے پاس اس کو رکھتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ یہ لکھیں گے تمہید میں کہ یہ جو کتاب ہے یہ بہت بڑا خزانہ ہے، علم کا خزانہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسا علم عطا کرتی ہے جو کہ آپ کے تصور میں نہیں ہوتا، آپ پڑھتے جاتے ہیں اور بہت ہی لطف اٹھاتے جاتے ہیں۔ اور یہ اس کے علاوہ کتاب میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ اندیکھی دنیاؤں کا سفر پر ہمیں لے جاتی ہے، یعنی ایسی دنیایں جو ہم نے نہیں دیکھی ہوتی ان کا سفر ہمیں کراتی ہے، اور یہ ہمیں ایک دنیا سے دوسری دنیا میں، اور دوسری سے تیسری دنیا میں، اور تیسری سے آگے چلتے چلتے ان گنت دنیاؤں میں لیے پھرتی ہے، اور ہمارے علم کا جو سمندر ہے وہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور ہم اس ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتے ہیں اور اس میں ڈوب جاتے ہیں، اور پھر علم کے اور دانش کے موتی وہاں سے نکال کے لے آتے ہیں، جن علوم کا جو خزانہ ہمیں حاصل ہوتا ہے ان کتابوں کی وجہ سے، ان باتوں پر ان علوم پر ہم عمل کرتے ہیں، اور نہ صرف اپنی اصلاح کرتے ہیں بلکہ کیا کرتے ہیں، بلکہ ہم
معاشرے کی بھی اصلاح کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس سے اگلا جو سا اس کا فائدہ ہے کتب بینی کے فائد میں یہ بات بھی ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ معاشرے کی اصلاح بھی کرتی ہے، معاشرے میں جو لوگ ہیں ان کی تربیت بھی کرتی ہے، نہ صرف یہ تعلیم دیتی ہے بلکہ تربیت کا بیڑا بھی کتاب نہیں اٹھا رکھا ہے۔ کتاب پڑھ کر ہمیں بہت سا جو علم حاصل ہوتا ہے اس سے معاشرے میں بہتری آتی ہے، معاشرہ خوشحال ہوتا ہے، معاشرے میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں ایک حسن آتا ہے، پڑھے لکھے لوگ جو ان سے ہیں ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور کسی قسم کی کوئی برائی نظر نہیں آتی ہے۔ تو کتاب پڑھ کر ہمیں ہر طرح سے روشنی ہی روشنی، سارا معاشرہ روشن ہو جاتا ہے، اعلیٰ قدریں جو ان سی ہیں وہ پروان چڑھنے لگتی ہیں اور ہمیں کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آگے ہم چلیں گے لکھتے لکھتے تو متن آ جائے گا کہ متن میں کیا متن میں آپ یہ لکھیں گے کہ کم قیمت ہوتی ہے، کتاب کم قیمت ہوتی ہے، بغیر بجلی یا نیٹ یا کنیکشن کے ہم اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جو کتاب ہے ہم اس سے بہت ہی زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور یہ بہت ہی کم قیمت ہوتی ہے۔ کم قیمت سے مراد کیا ہے کہ آج کل کے دور میں موبائل بہت مہنگا ہے، انٹرنیٹ بہت مہنگا ہے، کمپیوٹر بہت مہنگا ہے، ٹیبلٹ بہت مہنگا ہے، ٹھیک ہے نا، لیپ ٹاپ بہت مہنگا ہے۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں سے ظاہری بات ہے ہر بندہ ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ جب ان چیزوں کو وہ حاصل نہیں کر سکتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ انسان کو پریشانی ہوتی ہے کہ اب کریں، اب کیا کیا جائے، اب اتنا مہنگا موبائل ہر ایک کی دسترس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور انٹرنیٹ کا کنیکشن لینا ہر ایک کی بساط میں نہیں ہے، ہر ایک بساط نہیں رکھتا کہ وہ انٹرنیٹ کا کنیکشن بھی لے لے یا موبائل یا لیپ ٹاپ یا اسی طرح ٹیب لے لے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک واحد کتاب ہی ہے جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمیں بہت سی کہنا چاہیے کہ بہت کم قیمت پر ہمیں بہت سا علم حاصل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں گھر بیٹھے بیٹھے ہی ہمیں دنیا جہان کی جتنی بھی معلومات ہیں وہ ہمیں گھر بیٹھے ہی مل جاتی ہیں۔ تو ہم ساری دنیا کی سیر بھی کر لیتے ہیں، معلومات بھی حاصل کر لیتے ہیں اور ہمیں کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ نہ تو بجلی جانے کا اس میں کوئی ڈر ہوتا ہے کہ بجلی چلی جائے گی تو ہم انٹرنیٹ کیسے دیکھیں گے، یا ہم اپنا اگر یہ جو کمپیوٹر ہے یا لیپ ٹاپ ہے اگر اس کی بیٹری ختم ہوگی یا اس کی اگر لائٹ چلی جائے گی تو پھر یا موبائل کی بیٹری ختم ہو جائے یا موبائل میں خرابی ہو جائے گی تو ہم کیسے علم حاصل کریں گے؟ تو آج آ کے کیا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کتاب سے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، کتاب ہی ہماری ساتھی ہے، کتاب ہی ہماری دوست ہے، کتاب ہی ہمیں رہنمائی دیتی ہے، ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اس لیے کتاب کو بہرحال ہر زمانے میں بڑی ہی فوقیت حاصل ہے، بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اگرچہ یہ دنیا آج کل کی دنیا جو سی ہے، ٹیکنالوجی اتنی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، دنیا جو سی ہے سمٹ کر ایک موبائل میں آ گئی ہے اور پوری دنیا ایک ہاتھ میں آ کے اس نے بسیرا کر لیا ہے، لیکن کتاب کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ کتاب کی جو اہمیت ہے، اس کی جو فوقیت ہے، اس کی جو کہنا چاہیے افادیت ہے، اس کے فوائد جو ان سے ہیں، ان کو بہرحال ان سے انکار کرنا بہت بڑی بھول ہوگی اگر ہم کتاب سے اپنا ناطہ توڑ دیں گے تو کتاب ہمیں بہت ہی زیادہ عطا کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے آپ ایک یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایک بار خرید کر ہمیشہ اس سے لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ اب کتاب کیونکہ آپ کی بہترین دوست بن جاتی ہے، بہترین ساتھی کا کردار ادا کرتی ہے، تو وہ آپ ایک دفعہ پڑھنے کے بعد اس کو اپنی الماری میں جب رکھ دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ جب دوبارہ سے
آپ اس کو کھولتے ہیں عرصہ دراز کے بعد، کچھ دن مہینے گزرنے کے بعد جب دوبارہ آپ اس کتاب کو کھولتے ہیں تو وہ آپ کو دوبارہ سے نئی دنیا میں لے جاتی ہے. آپ کو کسی قسم کی کوئی اکتاہٹ نہیں ہوتی ہے. آپ کتاب پڑھ کے دوبارہ سے اپنے ماضی میں کھو جاتے ہیں اور دوبارہ سے آپ کو نئے نئے نکات کتاب سے ملتے ہیں. اور علم کا یعنی یہ جو کتاب ہے یہ بہرحال بہت ہی مفید ہے اور بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے، تو کتاب سے آپ کا ناطہ اگر جڑا رہے گا، کتاب سے اگر آپ مضبوطی سے تعلق اپنا جوڑے رکھیں گے تو کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ بہرحال آپ کا جو ایک بہت بڑا رہنمائی کا ایک ذریعہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے جو آپ ایک بات یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو تصوراتی دنیاؤں میں یہ لے جاتی ہے، یعنی ایسی دنیایں جو آپ نے نہیں دیکھی ہوتی ہیں، وہ حقیقی ہوں یا خیالی دنیایں ہوں. یعنی وہ ایسی کہانیاں، آپ کو پتہ ہے نا، بچپن میں بعض بچے یا ہم لوگ سب یہ ایسی کہانیاں پڑھا کرتے تھے جن میں داستانیں ہوتی تھیں، جو ایسے وہاں پر کردار ہوتے تھے جو بہت ہی زیادہ ہمیں پسند ہوتے تھے. جنوں پریوں کے قصے بھی ہم سنا کرتے تھے. اسی طرح ہی ہم ایسی معلومات بھی ہمیں ملتی تھی کہ جو کہ کتابوں میں یہ پرانی جو کہانیاں ہیں، سچی کہانیاں بھی کتابوں سے ہی ہمیں ملتی ہیں، جن کو پڑھ کر ہمارے اندر بہت سی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر اپنے وطن سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اپنی سرزمین. اب یہ جو جتنے بھی ہمارے بہت بڑے بڑے جو فاتحین گزرے ہیں، جنہوں نے ہمارے ملک میں اپنی جان کی قربانیاں دے کر اس ملک کو بچایا ہے اور اس ملک سے محبت کرتے ہوئے، اس کا خیال رکھتے ہوئے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی، یہ ساری چیزیں بھی تو ہمیں کتابوں سے ہی ملتی ہیں. تو یہ حقیقی جو واقعات ہیں، یہ پڑھ کر بھی ہمارے اندر اپنے وطن سے محبت کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، وہ جو خیالات کی یا تصوراتی کہانیاں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ تو بچپن میں پڑھ چکے، لیکن جب آہستہ آہستہ انسان بڑا ہوتا ہے تو وہ حقیقی جو واقعات ہیں جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں، ان کو پڑھ کر یعنی وہ اپنے ماضی سے ہمیں بہت کچھ سبق حاصل ہوتا ہے، اور پھر انسان کو اپنے وطن سے محبت ہو جاتی ہے، اپنی سرزمین سے محبت ہو جاتی ہے، اور اس کی خاطر وہ اپنی زندگی بھی جو ہے وہ زندگی بھی اس پہ قربان کر دیتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ بڑے بڑے جو ہمارے ایئر فورس کے راشد منہاج کی بات دیکھ لیجیے، وہ کتابوں میں اگر آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے وطن کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور اپنے وطن پہ قربان ہو گئے. میجر عزیز بھٹی ہیں، اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جن کی تمام تر زندگی کی جو حقائق ہیں، وہ حقیقی باتیں جو ہیں وہ کتابوں میں موجود ہیں. تو یہ ساری باتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور اس بات کی طرف اشارہ بھی کرتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ دعوت دے رہی ہیں کہ ہمیں کسی طرح سے بھی کتاب سے اپنا تعلق نہیں توڑنا چاہیے. یہ آج کی ضرورت ہے، یہ آئندہ آنے والے زمانے کی بھی ضرورت ہے. جتنا چاہے زمانہ ترقی کرتا چلا جائے، جتنا چاہے زمانہ آگے بڑھتا چلا جائے، لیکن کتاب سے تعلق جوڑنا ہماری بہت ہی کہنا چاہیے بہت بڑی ضرورت ہے. ہم کتاب سے ناطہ کسی طرح سے بھی نہیں توڑ سکتے، کیونکہ کتاب ہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہم ترقی کی منزلیں طے کرتے جا رہے ہیں. اس کے بعد کتابوں میں آپ نے دیکھا ہے، آپ اس کا ایک اور اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنی صحت کو قائم رکھنے کے لیے ہم بہت سی ایسی کتابیں ہیں جس میں ایسے علوم ہیں، ایسی معلومات ہیں جو طب کے حوالے سے بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں. یعنی
میڈیکل اس میں میڈیکلی آپ کو صحت مند کیسے رہنا ہے، آپ نے اپنی صحت کو کس طرح برقرار رکھنا ہے، اور آپ کس طرح سے عمدہ پھل اور فائدہ مند کھانے اور ان کی ترکیب، ساری چیزیں جو سی ہیں کتابوں سے ہی مل سکتی ہیں۔ معلوم ہو گیا نا آپ کو؟ یعنی کتاب بہرحال بہت بڑا آپ کا ایک سرچشمہ ہے، ایک بہت بڑا ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا۔ تو کتاب جو سی ہے اس کو ہم ہر لحاظ سے مفید پاتے ہیں۔ اس میں علوم ہیں میڈیکل کے اعتبار سے، یا یونانی جو طب ہے، یعنی جو وہ جو علاج کے طریقے ہیں وہ بھی کتابوں سے ہی ہمیں ملتے ہیں، کہ اگر انسان بیمار ہو جائے تو ہم کتابیں پڑھ کر ان کا علاج بھی دریافت کر لیتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جو کتب بینی ہے وہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، اور ایک طالب علم کے لیے کتب بینی یا کتابیں پڑھنا یا مطالعہ کرنا کتابوں کا، یا لائبریریوں میں جا کر اپنے نوٹس بنانا، اپنی اسائنمنٹس تیار کرنا، یہ کتاب کے بغیر ناممکن ہے، کیونکہ یہ کم قیمت ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا۔ اور اس کے بعد جب ہم اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے جب کتابیں کھولتے ہیں تو ہمیں بہت سی ایسی قیمتی معلومات مل جاتی ہیں جن کو ہم پڑھ کر یا جن کو جان کر ہم اپنی صحت کو بہتر بنا لیتے ہیں، ہم اپنے شب و روز کو بہتر بنا لیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں کتاب سے ہی ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور آخری جو مرحلہ ہے وہ ہے اختتام کا۔ میں اس لیے جلدی آپ سے یہ گزارشات کر رہا ہوں کہ ظاہری بات ہے لیکچر بھی لمبا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو آپ کے لیے سننا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو بہرحال میں نے آپ سے کوشش کی ہے کہ یہ کتابوں کے بارے میں جو اہم باتیں ہیں وہ آپ کو یعنی کتب بینی کے فائدہ آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ تو پھر بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میں چھوڑتا جا رہا ہوں، کیونکہ بہرحال یہ بہت وسیع سمندر ہے جس میں ڈوب کر انسان پھر بہت گہرائی میں چلا جاتا ہے، اور یہ ایسا عنوان ہے، یہ ایسا ٹاپک ہے جس کو لکھتے شاید کئی کتابیں اور کئی صفحات، ہزاروں صفحات یا لاکھوں صفحات لکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن میں کیونکہ مضمون نویسی کے اعتبار سے آپ سے مخاطب ہوں، اس لیے آپ ان امور کو جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں نوٹ بھی کرتے جائیے، اور ان کو بار بار سنیے۔ ان میں سے اہم نکات آپ اخذ بھی کر لیجئے، ان کو دیکھیے، ان کو لکھیے، اور یہ مضمون نگاری جو ان سی ہے یہ ہر کلاس میں آپ کو کام دے گی۔ یہ ضروری نہیں ہے، یہ آپ یقین رکھیے کہ یہ FSC تک، بلکہ یہ اگر کسی نے اردو آپ میں سے کوئی گریجویشن میں رکھے یا ماسٹرز کرنا چاہے اردو میں، تو ان کو بھی یہ لیکچر کام دیں گے۔ اس لیے ہر لحاظ سے یہ ہر طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو سنیں، اس کو دیکھے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو باقی یہ ہے کہ کتابیں پڑھنے سے انسان جو ہے وہ اپنے اندر ایک نظم و ضبط بھی پیدا کرتا ہے۔ کتابیں ہمیں زندگی گزارنے کے اصول سکھاتی ہیں، کتابیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم نے اپنے دن اور رات کس طرح گزارنے ہیں۔ باقاعدہ کتاب پڑھ کر انسان میں ایک نظم و ضبط یعنی ڈسپلن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کتاب واقعی بہت بہترین دوست ہے۔ اگر ہم فارغ وقت میں، فری ٹائم میں، فارغ وقت میں اگر ہم کوئی مشغلہ اگر ہم کتاب پڑھنا اپنا شعار بنا لیں، یہ عادت پختہ کر لیں، تو آپ یقین کریں کہ آپ کبھی بھی زندگی میں ناکام نہیں ہوں گے۔ آپ کی زندگی بہت اچھی اور بہت ہی سود مند گزرے گی۔ آپ کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے اندر وہ خزانے جو ان سے ہیں وہ داخل ہو چکے ہوں گے۔ آپ کا ذہن اس قدر روشن ہو چکا ہوگا کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی مایوسی، کوئی پریشانی، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے اندر ایسا نور ہوگا علم کا۔ آپ علم کا سمندر لیے ہوئے دنیا میں گھوم رہے ہوں گے، لوگوں کو بھی اس سمندر سے فیض یاب کر رہے ہوں گے، خود بھی ان باتوں پر عمل کر کے خود
خود بھی فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور معاشرے کو بھی اور قوم کو بھی اور ملک کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہوں گے۔ اس لیے کتابیں پڑھنا، کتابوں سے دل لگانا، کتابوں کے ساتھ رشتہ قائم رکھنا، یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ یہ باتیں ہیں جن پر جو سیکھ کر ہم اپنے ملک کو ترقی کے راستے پر بھی گامزن کرنے والے ہوں گے، اور اپنا مستقبل بھی روشن کریں گے، اپنی قوم کا بھی اور اپنے وطن کا بھی۔ تو اس لیے ہمیں ہر لحاظ سے کتاب سے اپنا تعلق مضبوطی سے قائم رکھنا چاہیے۔ تو امید ہے آپ کو میری جو چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں کتب بینی کے حوالے سے پیش کی ہیں، یہ سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ کرے کہ آپ اپنے جو امتحان میں مضامین جو بھی آئیں گے تو ان کو تیار کر کے آپ اچھے رنگ میں ان کو پیش کریں، اپنے خیالات کو اچھے رنگ میں پیش کریں، تاکہ جو پیپر چیک کرنے والے ہیں وہ آپ کو باقاعدہ اچھے نمبر دیں کہ اس بچے نے واقعی پڑھ کر پیپر دیا ہے اور اس نے بڑے اچھے طریقے سے مضمون نویسی کا سوال بڑے ہی اچھے طریقے سے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ کتاب میں جو ایک خوبی یہ ہے، مختلف خوبیاں آپ کو میں نے بیان کر دی ہیں، اور یہ جو آپ کی جو فکر ہے، جو آپ کی فکر و نظر ہے، جو آپ کا سوچنے کا انداز ہے، اس کو بدل دیتی ہے۔ آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو ترقی کا راستہ بھی کتاب ہی دکھائے گی، نا امیدی اور مایوسی سے بھی کتاب ہی آپ کو باہر نکالے گی، اور آپ کے اندر ایک نور پیدا کر دے گی، آپ کے ذہن میں عمل کرنے کا نور پیدا کر دے گی، اور وہ کتاب پڑھ کے ہی ممکن ہوگا۔ اور آپ جو جہالت کے جو پردے ہیں وہ نگاہوں سے کتاب ہی اٹھاتی ہے۔ کتاب پڑھ کر جو جہالت کے پردے ہیں وہ بھی اٹھ جاتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ آپ روشن دنیا میں آ جاتے ہیں، اور آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی منزل مقصود پر، یعنی جہاں پہ آپ نے پہنچنا ہے وہ ضرور پہنچ جائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس کتاب کی دولت ہے، آپ کے پاس علم ہے۔ تو علم جو ان سے کتاب سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح جو آپ کا سیرت، آپ کی سیرت، آپ کا کردار بھی کتاب ہی سے بہترین بن جاتا ہے، اور یہ کتاب آپ کو ہر طرح سے، ہر برائی سے بچاتی چلی جاتی ہے، اور آپ کی تمام تر خواہشات کتاب ہی سے پوری ہوتی ہیں۔ یعنی آپ کی زندگی میں جتنے بھی آپ کو کامیابیوں کے پھل لگتے ہیں وہ آپ کی کتاب ہی سے، کتاب کی بدولت سے ہی ممکن ہوتے ہیں۔ اور جو آپ کی زندگی کا جو باغ ہے، جب آپ خوشی سے پھولے نہیں سماتے، آپ کو زندگی میں ہر قسم کی نعمتیں عطا ہو جاتی ہیں، وہ ایک کتاب پڑھ کر ہی آپ کو اتنا بلند رتبہ عطا ہوتا ہے کہ آپ کا جو خوشیوں بھرا جو زندگی کا دور ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور ہر طرف آپ کے جس طرح باغ میں پودے اور پھلدار پودے بھی ہوتے ہیں، پھولدار پودے بھی ہوتے ہیں، اور سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے، اسی طرح ہی کتاب پڑھ کے آپ کو بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہر ایک چیز سے واقفیت بھی آپ کو کتاب ہی سے ملتی ہے، اور آپ کتاب پڑھ کر آپ کو کسی قسم کی مایوسی نہیں ہوتی، کوئی بے چارگی ہوتی ہے، جب لاچاری ہوتی ہے انسان مایوس ہو جاتا ہے، تو جب جو بندہ کتاب پڑھتا ہے، جو کتاب سے جو علم حاصل ہوتا ہے، تو وہ کسی قسم کا کوئی اس کے اندر خوف، ڈر یا مایوسی نہیں ہوتی۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو کتاب جون سی ہے وہ آپ کے لیے ساری کائنات کے جتنے بھی راز ہیں، تمام جتنے بھی چھپی ہوئی باتیں ہیں، وہ کتاب پڑھ کر ہی ہم پر ظاہر ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ چاند میں اور مریخ پر جو کامیابی کے جھنڈے جو گاڑے ہیں، جو پرچم اڑائے ہیں چاند پر جا کر، آخرکار کتابیں پڑھ کے ہی وہ سائنسدان اتنا بلند رتبہ پا گئے کہ وہ چاند تک جا پہنچے۔ اور اب تو کتابیں پڑھ کر سائنسدان جو ان سے ہیں دوسرے سیاروں پر بھی پہنچنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور یہ خواب نہیں ہیں، یہ حقیقت بن جائیں گے، اور یہ سب کچھ کتاب کی ہی بدولت ہوگا۔ تو انسان کو کتاب جو ان سی ہے کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، یہ وہی جانتا ہے جو کتابیں پڑھتا ہے اور ان علوم کو سیکھتا ہے اور ان علوم سے اپنی زندگی کو سنوارتا ہے۔ امید ہے طلباء آپ کو یہ تمام جو امور ہیں، یہ تمام باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اچھے سے تیاری کیجئے،
اور ان باتوں پر کسی قسم کی کوئی سستی بالکل نہ کریں، کیونکہ امتحان آپ کا قریب ہے اور آپ اپنے امتحان کی تیاری بہت اچھے انداز سے کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔ آخر میں خورشید اردو ادب چینل کی یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کے بارے میں کمنٹس میں لکھیے اور شیئر کیجئے، دوستوں کو بتائیے کہ ہماری اردو کلاس جاری ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے، اور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اپنا خیال رکھیے۔ اور ان علوم کو جو کہ کتابوں میں موجود ہیں حاصل کرنے کے لیے دن رات کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔ اللہ حافظ۔